اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فما جزاؤه کہنے لگے پس کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا کہنے لگے جزاؤہ اس کی سزا من وجدا وہی شخص ہے کہ پایا گیا فی رحلہ وہ پیالہ اس کے سامان میں فہو جزاؤ پس وہی اس کی جزا ہوگی۔ کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فبدا بأوعیتہم پس شروع کیا ان کے سامان سے تلاشی لینا قبل وعاء اخی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم استخرجہا پھر نکال لیا اس کو من وعاء اخی اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے تدبیر سکھلائی یوسف کو، ما کان لیاخذ نہیں تھے وہ لے سکتے اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک اپنے بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین وہ آپ سے جدا ہونا نہیں چاہ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ کو روکنے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا ہیلا بنائیں جس سے تجھے روک سکے، لیکن اس میں تیری بدنامی ہوگی اور تیرا نام خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو مجھے بس یہیں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ تدبیر ڈالی، تو آپ کے کہنے سے کسی نے بنیامین کے سامان میں قیمتی پیالہ تھا جس سے وہ سامان ماپ کے دیتے تھے رکھ دیا۔ اب جو قافلہ نکلا تو جس شخص کی ذمہ داری تھی، جس کے ذمہ تھا اس پیالے کو سنبھال کے رکھنا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اس نے دیکھا پیالہ نہیں ہے تو اس نے شور شروع کر دیا، پیالہ کدھر گیا، چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب جس نے رکھا تھا یا جس کو پتا تھا، اب اس کو حکم تھا کہ تو نے بولنا نہیں ہے، اور جس کو پتا نہیں تھا وہ شور کر رہا تھا، تو کہا کہ قافلے والے ہی ہو سکتے ہیں، ان کو روکو۔ تو قافلے والوں کو روکا کہ ہمارا ایک پیالہ چوری ہو گیا، تم تو چور نہیں ہو۔ وما كنا سارقین انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ تو اب یہ ان پہ جو چوری کا لفظ کہا کہ انکم لسارقون گزشتہ آیتوں میں گزر گیا کہ بے شک تم چوری کرنے والے ہو، تو
تو یہ بظاہر تو الزام اور تہمت ہے، جس نے چوری کی نہیں اس کو چور کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ ان کو جو چور کہا وہ اس لحاظ سے کہا کہ واقعتاً وہ چور تھے، کیونکہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں یوسف کو چرایا تھا۔ تو اس نسبت سے ان کو یہ کسی کہنے والے نے یا حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر خود کہا تو انہوں نے اس نسبت سے ان کو چور کہا۔ اور یہ ایک عربی جو قاعدے ہیں ان میں قاعدہ توریے کا ہوتا ہے۔ توریے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلام کے ایک بات کے 2 مفہوم یا 3 مفہوم نکلتے ہوں، تو جو سننے والا ہے وہ قریب کا مفہوم سمجھے، اور جو بات کرنے والا ہے، قول کرنے والا ہے، وہ دور کا معنی مراد لے۔ اب یہ معنی کہ انکم لسارقون کہ تم چور ہو، اب سننے والے یہ برادران یوسف قریب کا معنی سمجھے کہ ہمیں پیالے کی چوری کا الزام دیا جا رہا ہے، اور کہنے والے یوسف علیہ السلام کی مراد تھی دور کا معنی کہ تم نے یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف کو چرا لیا تھا، تم وہی لوگ ہو۔ تو یہ توریہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اور بھی کئی اس کی توجیحات مفسرین رحمہ اللہ نے کی کہ یہ اس نسبت سے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ انکم لسارقون، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا وما کننا سارقین، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جب واپس آئے ان کا سامان رکھوایا اور اس کی تلاشی شروع ہوئی، اور تلاشی سے پہلے ان کو بتلایا گیا کہ قالوا فما جزاؤ، اب یہ بتلاؤ کہ اگر سامان اگر پیالہ تمہارے سامان سے نکل آئے تو جو چور ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہمارے مصر کے قانون میں سزا تو یہ ہے کہ جو سامان چوری ہوا ہے اس کی جتنی قیمت ہے اس کے ڈبل معاوضہ چور سے وصول کر لیا جائے، اور اس کو کوئی تھپڑ 4 ڈنڈے لگا دیے جائیں، یہ چور کی سزا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس شخص نے چوری کی ہو تو جس کا مال چوری ہوا ہے تو مالک اس کو اپنے پاس غلام رکھ لے۔ اگر 1000 کی چوری کی ہے تو 1 سال کے لیے اپنے پاس اس کو غلام رکھے گا، 500 کی چوری کی ہے تو 6 مہینے اپنے پاس اس کو اپنا غلام بنا کے رکھے گا، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ سزا تھی۔ اب اس کا اندازہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا، تو اس لیے پوچھا قالو، تو ان کارندوں نے کہا فما جزاؤ، اس کی کیا سزا ہوگی؟ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے، یعنی تم چور ثابت ہوگے تو پھر چور کی سزا کیا؟ قالوا جزاؤہ، تو انہوں نے اپنے قانون کے مطابق سزا بتلا دی۔ برادران یوسف نے کہا کہ جزاؤہ، اس چوری کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رحلی، وہ شخص کے پایا گیا جس کے سامان میں پیالہ، فہو جزاؤ، پس وہی شخص اس چوری کی سزا میں پکڑا جائے گا، وہ اس کی سزا بن جائے گا، اس کو تم اپنے پاس رکھ لینا۔ اب جب سامان کی تلاشی شروع ہوئی اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے والد کی شریعت میں اسی طرح ہم ظالموں کو، جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو سزا ہم ایسے دیا کرتے ہیں۔ اب سامان کی تلاشی شروع ہوئی کہ چلو سامان چیک کرو، تلاشی لو۔ اب یہ تلاشی لینے والے حضرت یوسف علیہ السلام خود تھے یا آپ کے کہنے پہ آپ کے کرندے تلاشی لے رہے تھے؟ لیکن اس میں ایک طریقہ ایسا اختیار کیا کہ براہ راست سب سے پہلے بنیامین کا سامان چیک نہیں کیا، یا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو خود ترتیب سمجھائی کہ یہاں سے شروع کرو،
اور بنیامین کا سامان آپ نے رکھوایا ایسی ترتیب سے تھا کہ وہ سب سے آخر میں رکھوایا تھا، اور یا یہ کہ سامان خود ہی رکھنے میں اتفاق ہی ایسے ہوا کہ پہلے سامان دوسرے بھائیوں کا پڑا تھا اور بنیامین کا آخر میں پڑا تھا، لیکن ابتدا دوسرے بھائیوں کے سامان سے فبدا، بس ابتدا کی انہوں نے تلاشی کی، بے اوعیتہم، ان کے سامان سے، قبل وعاء اخی، پہلے اپنے بھائی کے سامان کے، یعنی دوسرے بھائیوں کا سامان پہلے تلاشی اس میں لی گئی، ثم استخرجها من وعاء اخی، اب ایک بھائی کا سامان، دوسرے اونٹ کا سامان، تیسرا چوتھا، 10 لوگوں کے سامان کو چھان لیا گیا، کوئی پیالہ نہیں ملا۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب 10 کی تلاشی ہوگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑو چھوڑو، کوئی نہیں، ان کے سامان میں کوئی نہیں ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ نہیں، یہ آخری آدمی رہ گیا، اس کی بھی تو تلاشی لو۔ تو حضرت یوسف نے کہا بھائی جب 10 سے نہیں نکلا تو 11ویں سے کیا نکلے گا، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، کیا پتہ ہے اسی کے اندر وہ پڑا ہوا اور یہ خرابی کرنے والا ہم میں سے ہو۔ تو کہا چلو اگر تم کہتے تو اس کا بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تو ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر نکال لیا وہ پیالہ من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے۔ بنیامین کا سامان کھولا تو نکل آیا۔ اب جو بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو بھائی بڑے پریشان ہو گئے اور ان کو بڑا غصہ آیا، غضب آیا، اور بنیامین کو وہیں بھرے مجمع میں کہنے لگے یہ تو نے کیا حرکت کی، تو ایسا اور تیرا بھائی بھی ایسا تھا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا، تو بھی چوری کرتا ہے، تم جو راحیل کے بیٹے ہو، تم نے ہمیشہ ہمیں مصیبت میں ڈالا۔ راحیل ان کی والدہ کا نام تھا۔ تو بنیامین نے کہا کہ ہمیشہ راحیل کی اولاد تمہاری وجہ سے مصیبتوں میں پڑی، یہ نہیں کہ راحیل کی اولاد کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑے، ہمیشہ راحیل کی اولاد پہ کوئی آفت پڑی تو تمہاری وجہ سے پڑی ہے۔ تو بہرحال یہ غصے کا اظہار ان بھائیوں نے بنیامین پہ کیا اور بھرے مجمع میں کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی ایک یوسف بھی تھا، وہ بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات برداشت کرنا پڑی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تدبیر آپ کے ذہن میں ڈالی اور اس تدبیر سے آپ نے بنیامین کو اب اپنے پاس رکھ لیا۔ اصول ضابطہ تو تھا جس کے سامان سے چوری پکڑی جائے وہ شخص پکڑا جائے گا اور وہ یہاں پہ قید کر لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے ایک تدبیر سکھلا دی یوسف کو کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کدنا یہ قید سے ہے، قید کے معنی ہوتے ہیں داؤ، مکر، فریب۔ تو امام بغوی رحم اللہ تعالی اپنی تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں کہ جب اس قید کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صحیح مخفی کوئی تدبیر کرنا، اور جب اللہ کے علاوہ انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے قید کی تو اس کے معنی ہوتے ہیں چال چلنا، فریب دینا، کسی کے خلاف داؤ پیچ استعمال کرنا۔ تو اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف نسبت ہو قید کی تو پھر اس کے معنی صحیح تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا، یہ قید کے معنی ہوتے ہیں۔ تو کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے سکھلائی یوسف کو۔ اس لیے اس میں جتنے بھی اشکالات انسان کے ذہن میں ہوں اس لفظ سے سب دفع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سب کچھ کروا رہے تھے تو پھر غلطی کی کیا صورت کہ کوئی آدمی کہ جی دیکھو بلا وجہ ان پہ چوری کا الزام لگایا اور پھر ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا، پریشان کیا، یہ تو سب غیر شرعی عمل ہے۔ تو بھائی جب اللہ فرما رہے ہم یہ کروا رہے تھے تو پھر کوئی غیر شرعی عمل نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کریم اعلان ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم جو کریں تو ہمارے کیے پہ کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ خالق ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ما کان لیاخذ،
اپنی ذات اپنے آئین کے لحاظ سے یوسف نہیں لے سکتے تھے اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک اس بادشاہ مصر کے قانون میں، دین کے معنی آئین اور قانون کے یہاں پہ ہیں، اللہ ان یشاء اللہ مگر یہ کہ کوئی صورت اللہ جو چاہے تو وہ اللہ بنا دے، جیسے اللہ نے یہاں پہ صورت بنا دی، نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے اور مرتبے جس کے چاہتے ہیں، کہ یوسف کو ہم نے کس درجے پہ پہنچا دیا اور بھائی کس مقام پہ رہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور یہ برادران یوسف بھی بڑے صاحب علم تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، گھر میں علم کا سارا ماحول تھا، وہ بھی بڑے علمی لوگ تھے، ان کو اپنے علم پہ ناز بھی تھا، لیکن یوسف کا علم ان سے بھی زیادہ ہوا اور یوسف نے ان کو اپنے علم سے مات دے دی، وہ سارے کے سارے پریشان ہو کے گھر چلے، اور جو یوسف کی تدبیر تھی وہ کامیاب ہوگی، اس لیے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر صاحب علم سے زیادہ بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے، ایک تو یہی مفہوم جو عرض کیا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علیم، ایک علیم اللہ کی ذات ہے، یعنی ایک تم علم والے لوگ ہوتے ہو، تم سب سے بڑھ کر علیم ذات بھی موجود ہے، تو علیم سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو دونوں مفہوم ہے کہ تم لوگوں میں جتنے صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر کے بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے، اور ہم یہ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ علم میں تفاوت انسانوں میں چلتا ہے، اور دوسرا مفہوم کہ سب سے بڑھ کے علم والی ذات وہ اللہ کی ہے، تو وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علیم ذات اللہ کی بھی ہے، وہ سب کچھ احوال کو جانتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ حالات بنائے اور یہ انتظام کیا اللہ نے اس خاندان کو اب ملانے کا، مزید ذکر انشاءاللہ آگے۔